میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اس اینکر جس کا میں شو دیکھ رہی اس نے وہ انٹرویو کر رہا تھا منور حسین صاحب کا، جو منور حسین صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں. تو وہ اینکر انٹرویو کرتا ہوا ان کو کہتا ہے کہ مشرف جو ہے وہ ختم کر گیا حدود آرڈیننس، جو کہ اچھی بات ہے، اور اس کا یہ پوائنٹ تھا اور میرا بھی یہ پوائنٹ ہے کہ آپ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حدود آرڈیننس کو ختم کرنا اچھی بات ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسلام کے خلاف ہیں. اسلام کے قوانین اس سوسائٹی میں نافذ کیے جا سکتے ہیں جو کہ اسلامک سوسائٹی ہو، اور آئیڈیلی اسلامک سوسائٹی کسی بھی کرپشن سے، کرائم سے، گناہ سے پاک ہوتی ہے، جس میں سفارش کے زور پہ یا پیسے دے کر یا ظلم سے غلط فیصلے نہیں کروائے جا سکتے. چونکہ ہماری سوسائٹی سب سے کرپٹ سوسائٹی ہے آلموسٹ دنیا میں، تو ہم لوگ اسلامک لاز اگر اسلامک سوسائٹی نہیں بنا پائے تو اسلامک لاز بھی اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے. تو اس نے نا منور حسین صاحب سے بات کرا تو اس نے حوالہ یہ دیا، اور یہ مجھے نہیں یہ بات پتہ تھی، اس طرح کی باتیں چھپی رہتی ہیں. بھی عورت پہ جو بھی عورت کے ساتھ زنا بالجبر ہوتا تھا نا، تو وہ آتی تھی کورٹ میں اپنا کیس لے کے، اور وہ جو عورتیں پریگننٹ ہو جاتی تھیں وہ زیادہ تر وہی کیس لے کے آتی تھیں. جب وہ کیس لے کے آتی تھیں عورتیں، تو ان کو یہ حدود کے قانون کے مطابق ان کو ہوتا تھا. انٹرسٹنگ آئی ڈڈ ناٹ نو کہ فزیکل ایویڈنس، ڈی این اے ایویڈنس کی اس کو کوئی حیثیت نہیں تھی. ان کو یہ کہتے تھے کہ 4 گواہ لے کے آؤ. 4 گواہ کا جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہوا یہ تھا، بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا، ایون منور حسین صاحب کا پور نالج دیکھ کے میں حیران رہ گئی. بٹ ہوا یہ تھا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لوگوں نے الزام لگا دیا تھا نا ایڈلٹری کا، تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ جب تک 4 گواہ ایکچوئل ایکٹ آف پینٹریشن نہ دیکھیں تب تک آپ ایک عورت پہ ایڈلٹری کا الزام نہیں لگا سکتے اور آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے. اگر میرے خیال کے مطابق اور ہر سمجھدار مسلمان کے خیال کے مطابق یہ آیت عورتوں کو بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئی تھی، تاکہ ایسے لوگ جو الزام لگا دیتے ہیں عورتوں پہ نہ لگا سکیں. ظاہر ہے یہ تو امپاسبل ہے کہ کوئی بھی آپ کو ایکچولی ریپ ہوتا ہوا یا آپ کو ایڈلٹری کرتا ہوا دیکھے. ظاہر ہے کوئی بھی چوراہے پہ جا کے تو نہیں نا یہ کام کرتا. تو یہ عورتوں کو بچانے کا ایک طریقہ تھا تاکہ کوئی الزام ہی نہ لگائے، مطلب الزام. لیکن اس کو ضیاء الحق نے، جو کہ ضیاء الحق کا وین لک بیک میں ریئلائز کرتی ہوں کہ کتنی اسٹوپڈ اور چھوٹی مینٹالٹی کا. جب اینکر نے منور حسین صاحب سے کہا کہ بھائی ہوا تھا یہ تھا کہ جب عورتیں آتی تھیں اپنا کیس لے کے کورٹ میں کہ جی میں پریگننٹ ہو گئی ہوں، میرے سے زنا بالجبر ہوا ہے، چونکہ وہ پریگننٹ ہوتی تھی ان کا کرائم تو پروو ہو گیا تو ان کو جیل میں ڈال دیتے تھے، لیکن چونکہ وہ 4 گواہ نہیں لا سکتی تھیں تو مرد چھوٹ جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے جواب میں تو وہ اینکر کہتا ہے کہ بھئی یہ قانون یہ کس طرح کا قانون ہے کہ ایک عورت اکیلی ہے، اس کو اکیلی اور کمزور پا کے کسی مرد نے اس سے زیادتی کی ہے، اب وہ کیس لے کے آئی ہے، مرد آزاد پھر رہا ہے اور عورت کو جیل ہو گئی ہے، تو یہ کس قسم کا قانون ہے؟ تو منور صاحب آگے سے جو عام آدمی نہیں ہے پاکستان میں، امیر جماعت اسلامی ہیں، کئی دفعہ یہ لوگ حکومت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، ہر دفعہ الیکشن لڑتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا یہ ہے کہ ہم ایک دن اسلامی حکومت بنائیں گے. اللہ کے بندو اسلام تو سیکھ لو اسلامی حکومت بنانے سے پہلے. ان سے جب اینکر نے یہ پوچھا کہ اس کا کیا ہے تو آگے سے منور حسین صاحب نے پتا کیا کہا، اور میں مذاق نہیں کر رہی، سیریسلی کہتے ہیں کہ بھئی ایسی کوئی بات ہو تو پھر عورتیں رپورٹ کیوں کرتی ہیں؟ آپ ریپ ہو جائیں، اگر کسی نے نہیں دیکھا، 4 بندوں نے نہیں دیکھا، خاموشی سے ہوا، تو آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں، رپورٹ کیوں کرتی ہیں؟ خدا گواہ اس بندے نے یہ کہا. اگر اس کی بہن یا بیٹی کے ساتھ ایسا ہوتا نا تو پھر یہ ایسے بات کرتا. بس وہ اس طرح کی یار ماں بہن بیٹیوں کو بھی ایسے ٹریٹ کرتے ہیں نا، یہ ان کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن سمجھتے ہیں نا. لیکن میں اب دیکھیں کہ یہ بات جو کسی بیوقوف سے بیوقوف بندے کی سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ اس بندے نے کہی ہے، اور یہ اس نے مذاق نہیں کیا، اور میں آپ سے مذاق نہیں کری. اور اس کے بعد مطلب کوئی نارمل بندے کو آپ یہ بات بتائیں گے تو وہ تو حیران ہو چکا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی نے دیکھا نہیں تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. اچھا، تو اس کے جواب میں جب وہ بیچارہ اینکر آگے سے کچھ کہنا کہ آپ کیسی بات کریں، تو کہتا ہے فوراً الزام لگایا آپ اللہ کے قانون کے خلاف ہیں، آپ اللہ کے قانون کے خلاف. اس نے یہ ان لوگوں کو فتویٰ لگانے کی عادت اتنی پڑ گئی ہے، یہی چیز جس کی وجہ سے لوگوں کا منہ یہ آگے سے بند کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ بات کی یا کچھ بولا یا سارا ملک برباد کر دیا. اسلام سے باہر ہو گیا. اس بات میں سارا ملک برباد ہوا. آگے سے کہتے ہیں بھائی اب منور صاحب میرے پہ نہ فتویٰ لگائیں، میں آپ سیدھا سے جواب دیں. اچھا، مجھے پتہ ہے اس کا جواب. منور صاحب جماعت اسلامی امیر ہے، میں تو کسی جماعت اسلامی کی امیر نہیں ہوں، لیکن مجھے اس کا جواب پتہ ہے. میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. یہ جو آیت آئی تھی یہ ریپ کے لیے نہیں آئی تھی، ان لوگوں نے اس کو ریپ پہ اپلائی کر دیا. یہ آیت آئی تھی عورتوں کو بچانے کے لیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے. لیکن ریپ کے بعد میں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا ہے کہ قرآن میں ریپ کو ایز اے وائلنس ایکٹ آف وائلنس ہے نا، ایکٹ آف وائلنس لیتے ہیں. تو کچھ دوسری جگہوں پہ یہ آیات ہیں کہ جب ایک بندہ آپ کو فزیکل ہارم کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے.
تو بجائے اس کے قانون بناتے کہ بھائی اگر آپ ریپ ہوئی ہیں تو یہ ایکٹ آف وائلنس ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ قانون جس میں 4 گواہ لانے ہیں یہ تو اس پہ اپلائی ہوتا نہیں، آپ دوسرے قانون کی طرف جائیں جو یہ کہتا ہے کہ میرے پہ حملہ ہوا ہے، وائلنس کا قانون ہے، اس کی کیا سزا ہو. سمجھ آئی نا. وائلنس کے قوانین قرآن میں کہیں اور دیے ہیں. اب آیات نمبر تو مجھے نہیں آتے کہ میں تو مولوی نہیں ہوں. سمجھ آئی نا میری بات. یعنی یہ قانون کو 11 سال تک یہ لوگ ابیوز کرتے رہے، عورتوں پہ ظلم کرتے رہے، یعنی کھلا ظلم اور اندھا ظلم بھی اس طرح کا کہ جس کی سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے ہوا. آپ لوگ ایک عورت آتی ہے کہتی ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، 4 گواہ نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ قانون یہ جو 4 گواہوں والا ہے یہ اس پہ اپلائی نہیں ہوتا، یہ تو عورت کو بچانے کے لیے تھا. آپ تو شکایت لے کر آئی ہیں، وائلنس کا قانون اپلائی ہوتا ہے. اب ہم وائلنس کے جو کسی نے آپ سے وائلنس کیا ہے، فزیکل ایویڈنس ہوگی، اس کے ہم قانون لے کے آتے ہیں. سالوں سے عورتیں ابیوز ہوتی رہیں. عورتیں اگر کس عورت نے بتانا ہے، اگر مجھے پتا مجھے جیل میں ڈالنے کی تو میں کیوں بتاؤں گی جا کے. ٹھیک ہے، لیکن بات مطلب ساری بات ایک طرف قرآن کو اس وقت میرا ڈسکس کرنے کا مقصد نہیں تھا. میں بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ یہ ضیاء الحق کی جہالیت ہے کہ اس نے اس آیت کو ریپ کا قانون بنانے کے لیے، یہ قانون تو اس عورت کے لیے تھا کہ جس پہ اس کا شوہر الزام لگاتا ہے یا اس کا بھائی یا اس کا ماما الزام لگاتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ اس کو آنر کلنگ کر دیتے ہیں نا بغیر سوچے سمجھے. آ کے کہتا ہے کہ بھائی اس نے اڈلٹری کی ہے تو آگے سے قانون کہتا ہے 4 گواہ لے کر آؤ. یہ اس کے لیے تھا، ریپ کے لیے نہیں تھا. ریپ کے لیے تو وائلنس کا سیپریٹ قانون ہے. آپ اس قانون کو تلاش کریں، اس کو اپلائی کریں. اس میں گواہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں جو باقی وائلنس کی کوئی آپ کے پاس مرد آ جائے کہ مجھے فلانے مرد نے مارا ہے، آپ گواہ تلاش جو ایویڈنس آپ ایویڈنس تلاش کریں. ٹھیک ہے، گواہنسز ایک ہوتے ہیں نا کہ کیا سرکمسٹانسز تھے، تم کہاں تھی، وہ کہاں تھا، کیسے ہوا، یہ ایویڈنس تلاش کریں. ٹھیک ہے، تو یہ اس بات کا مجھے بتانا میں اس وقت اپنے ناظرین کو یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی باتوں میں آ کے ایک دوسرے کا لوگ گلا کاٹ رہے ہیں. یعنی جس بندے کو ایک سمپل اسلام کا ایک سمپل سا جواب جس کو نہیں آیا، مطلب یہ نہیں کہ بات یہ ہے کہ سمپل بات یہ ہے کہ جب ایک ہیومن جو باڈی ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے تو اس کے آہستہ آہستہ جو اس کے آرگنز ہوتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑتے ہیں، مطلب وہ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. آنکھیں اس کی اس کا پانی نکل جاتا ہے، اس کی جو ہڈیاں وہ ٹوٹ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. اب ہمارا جو ملک ہے مطلب خدا سے ہم کیا دعائیں دے سکتے ہیں، حالات سے کچھ نہیں دکھائی دیتے. ہر چیز جو ہے نا وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. خیر ہوتی ہے ہم اس پہ جھوٹ بول رہے تھے کہ نہیں سب کچھ بہترین ہے، ہماری فوج بھی بچی ہے، ہمارے معاشرہ بھی بہت اچھا ہے، ہم تو یہ ہیں ہم وہ ہیں. آہستہ آہستہ آپ کو ہر چیز لاکھوں چیزیں آپ جس چیز پہ ہاتھ آئیں گے آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. کہتے ہیں نا کہ یہ مکان اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اس کے کیا دروازہ کھولو تو ہاتھ میں آتا اس کا دروازہ، کھڑکی کھولو تو کھڑکی نیچے کی جا گرتی ہے. ہمارے ملک کی وہ حالت ہوئی ہے. آپ کسی بھی چیز کو کسی بھی مطلب سوشل یا مینجمنٹ کا یا سیکیورٹی کا کوئی بھی ایشو اٹھا لیں، کسی بھی چیز کا، ہر ایک چیز اوپر سے لے کے نیچے تک خراب ہوئی ہے. اور اس کا ریزن کچھ یہ نہیں کہ یہ ابھی کوئی حالات ہو گئے یا امریکہ نے کچھ کر دیا. اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہمارا اپنا ہے اور آف کورس ان حالات کا باقی جو قوموں نے اس کا ایڈوانٹیج لیا اور اس سے فائدہ اٹھایا. باقی سب سے بڑے جو کلپریٹس ہیں وہ ہم خود ہیں. اس کا جس کی جب دکان وہ لگتی ہے وہ مارکیٹ وہاں پہ لگی ہوئی ہے، چیزیں جو کیا کہتے ہیں لوٹ کا مال بک رہا ہے، جو جس میں جو پاور ہے وہ اس کو بیچ رہا ہے، کھا رہا ہے، یوز کر رہے ہیں. اس میں یہ مولوی جو ہیں یہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اسلام کا وہ لے لیتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں شیٹر لے لیتے ہیں. ان لوگوں کے کہنے پہ آ کے لوگ گلا کاٹ رہے ہیں. مجھے گلا کاٹنے